نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ کل ایک حافظ قرآن کی خوشی میں دعوت کا انتظام کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ حفظ سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائے۔ آئندہ بھی ہمارے پاس دوستوں کا خیال ہے کہ اپنے بھتیجے کے حفظ قرآن کی خوشی میں کچھ دعوت کا نظم کیا جائے۔ سلف میں یہ بات ملتی ہے کہ جب انہوں نے قرآن کریم کا کوئی حصہ یاد کیا تو یاد ہو جانے پر اس کی خوشی میں انہوں نے دعوت کا اہتمام کیا۔ بطور تفریح کے بعد یہ بات عرض کر دوں کہ جب ایسی بات ہوتی ہے تو بعض مرتبہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولوی حضرات کو اپنے مطلب کی حدیثیں بہت یاد ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ اپنے چچا حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ سے جب اس طریقے سے حدیث بیان کرتے تھے تو تفریحاً حضرت شیخ کو اپنے چچا حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ مولوی زکریا تمہیں اپنے مطلب کی احادیث بہت یاد ہے۔ ایک تفریح کی بات تھی۔ یقیناً امت مسلمہ میں مسلمان بچوں کا قرآن کریم حفظ یاد کرنا، اپنے سینے میں محفوظ کرنا بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا کام ہے اور حق تعالی شانہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اس سلسلے میں جب بھی کہیں حفظ کی تکمیل ہوتی ہے اور جب بھی اہل علم اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں تو عام طور پر قرآن کریم یاد کرنے کے فضائل، حافظ قرآن کے فضائل، ان کے والدین کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں اور احادیث سے یہ ثابت ہے، کسی کو انکار بھی نہیں ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جس آدمی نے قرآن کریم کو پڑھا اور اس کو یاد کیا، یاد کرنے کے بساتھ اس کے اندر جو احکام ہے اس پر عمل کیا، من قرأ القرآن واستدحرہ وأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخل اللہ الجنہ۔ دوسری روایت میں ہے من قرأ القرآن یا یقرأ القرآن وعمل بما فیہ ادخل اللہ الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جس آدمی نے قرآن کریم کو پڑھا، یاد کیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام سمجھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور یہ بھی ہے کہ جس بچے نے قرآن کریم حفظ کیا اور حفظ کرنے کے بعد اس پر عمل کیا، حق تعالی شانہ اس حافظ کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے جس تاج کی روشنی کے سامنے آفتاب کی روشنی، سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ جب یہ فضائل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ سے ہم مسلمانوں کے کانوں میں پڑتی ہیں تو والدین کو ایک جذبہ اور ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، اور یقیناً یہ جذبہ ہونا چاہیے
ہر باپ کو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہو، میری بیٹی حافظ قرآن ہو، تاکہ ان کے نتیجے میں کل قیامت کے دن حق تعالی شانہ مجھے اعزاز و اکرام کا تاج پہنائے۔ میں نے پہلی حدیث آپ کے سامنے پڑھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے۔ دیکھو حدیث کے الفاظ میں کتنی جامعیت ہے، کتنا کمال ہے، کتنی خوبی ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا من قرأ القرآن، اور یہاں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن۔ ایک جگہ سیکھنے کا ذکر اور ایک جگہ پڑھنے کا ذکر۔ سیکھنے کا ذکر کیا، وہاں عام طور پر یہ قید نہیں ہے کہ عمل کیا یا نہیں، لیکن پڑھنے کا جہاں ذکر ہے وہاں روایتوں میں عام جگہوں پر قید لگائی، وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ۔ قرآن کریم کا احادیث کا اعجاز کیا ہے؟ ایک آدمی کوئی چیز پڑھتا ہے، خالی پڑھنے سے یہ مقصد نہیں ضروری ہے کہ پڑھنے کے بعد اس پر عمل بھی کرے۔ پڑھ لیا معاملہ ختم ہو گیا، پڑھ لیا اپنی علمی صلاحیت بڑھ گئی، معلومات بڑھ گئی، چیز معلوم ہو گئی، علم حاصل ہو گیا۔ خالی پڑھنے سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی پڑھ رہا ہے تو اس پر عمل بھی کرے گا۔ معلومات کو بڑھانے کے لیے، علم کو بڑھانے کے لیے آدمی پڑھتا ہے۔ ہم اخبارات پڑھتے ہیں، سماچار سنتے ہیں، تو بہت ساری باتیں سنتے ہیں، لیکن ہر بات پر یہ مقصد نہیں ہوگا کہ اس پر عمل کریں گے۔ پڑھا ہے، سنا ہے۔ اور بہن جائیے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہاں یہ نہیں فرمایا تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسرے کو پڑھائے۔ من قرأ القرآن نہیں فرمایا، من تعلم القرآن۔ بہت بڑا سبق ہے۔ وہ سبق یہ ہے جس نے قرآن کریم کو سیکھا اور دوسروں کو سکھلایا۔ اب دیکھو پڑھنے سے میں نے پہلے ہی کہا یہ ضروری نہیں کہ پڑھا ہوا عمل بھی کیا جائے، لیکن آدمی کو اس چیز سیکھتا ہے تو سیکھنے کے پیچھے عام طور پر اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرے۔ آپ نے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا، اس نے اپنے بڑے بھائی کو، اپنے ماموں کو، اپنے چچا کو، اپنے دوست کو لیا، کہا کہ بھائی مجھے سائیکل سکھا دو۔ اب وہ بڑے بھائی، بڑا ماموں، چچا اپنے چھوٹے بھانجے کو، بھتیجے کو، اپنے بھائی کو سائیکل سکھا رہا ہے۔ آپ اس بچے سے پوچھئے بچہ سائیکل کیوں سیکھ رہا ہے؟ کہا کہ میں چلاؤں گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے سائیکل چلانا آ جائے، یہ نہیں کہے گا، نہیں، سائیکل اس لیے سیکھتا ہوں چلانا تاکہ میں چلاؤں۔ کسی نوجوان کو دیکھا آپ نے کہ کار میں بیٹھا ہوا ہے، ڈرائیونگ سیکھ رہا ہے اور اس کے پاس اس کا استاد موجود ہے۔ بھائی کیوں سیکھ رہے ہو؟ بھائی مجھے گاڑی چلانا ہے۔ معلوم ہوا آدمی جو سیکھتا ہے، سیکھنے کا مقصد اس پر عمل کرنا ہے۔ پڑھنے کا خالی مقصد نہیں ہوتا، سیکھنے کا مقصد عمل کرنا ہوتا ہے۔ اور قرآن و سنت تو ایسی بلند و بالا چیز ہیں کہ اس کو نہ سیکھے، پڑھے تو بھی اس کا مقصد عمل کرنا ہے۔ اور یہ کہاں معلوم ہوا؟ روایتوں میں معلوم ہوا۔ بعض روایتوں میں صرف پڑھنے کا ذکر ہے، آگے عمل کا ذکر نہیں، لیکن بہت ساری روایتوں میں پڑھنے کے بعد عمل کی قید لگائی، وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ۔ یہ فرمایا من قرأ القرآن واستظہرہ، جس نے قرآن کریم کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کو حفظ یاد کیا، پھر اس کے بعد وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، اور اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام سمجھا۔ کیا معلوم ہوا؟ آدمی قرآن کریم پڑھے پڑھائے، آدمی قرآن کریم سیکھے سکھائے۔ میرے بھائی پڑھنے کا، سیکھنے کا قطعاً خالی ایک سا مقصد نہیں ہے کہ اس کو سینے میں محفوظ کر لے۔
مقصد یہ ہے اس کو سیکھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کریں۔ قرآن کریم سیکھا ہے، اس کے علوم کو سیکھا ہے، اب اس پر عمل کرے۔ قرآن کریم نے جس کو حلال قرار دیا اس کو اپنائے، جس کو حرام قرار دیا اس سے بچے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن و سنت میں حافظ قرآن کے باب میں جتنی فضیلت ہیں اس ساری فضیلت کا دار و مدار عمل صالح پر ہے۔ اگر پڑھنے کے بعد عمل کیا تو یقیناً وہ ساری فضیلتیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، آثار صحابہ سے ثابت ہے، وہ ساری کی ساری فضیلت اس کو بھی ملے گی، اور اس کے ضمن میں اس کے والدین کے لیے، اس کے خاندان کے لیے، اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہیں ان کے حق میں یہ حافظ قرآن سفارش کرائے گا۔ یہ ساری فضیلتیں اس کے لیے ہیں جس نے قرآن کو سیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کیا۔ اور میرے بھائی، حافظ قرآن کی بات تو بہت بات کی ہے، طالب علم کی ہونے کی حیثیت سے میں کہوں، اگر میں نے حفظ کیا، تجوید پڑھی، عالم کلاس پڑھا، افتاء کلاس پڑھا، مفتی ہوا، مفسر ہوا، ادیب ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن اگر اس پڑھے ہوئے کے مطابق میرا عمل نہیں ہے تو قرآن و سنت میں عالم کے لیے جو فضیلت ہے ایک بھی فضیلت کا میں حقدار نہیں ہوں گا۔ اور اگر خالی حافظ ہوں لیکن حافظ ہونے کے ساتھ میں عمل پر پابند ہوں، عمل پر کارگر ہوں، قرآن کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہوں، تو یقیناً حق تعالیٰ کے نبی نے جتنی بشارتیں دی ہیں انشاءاللہ اس بشارت کو ہر حافظ قرآن جو عامل قرآن ہے اس کو حاصل کرنے والا ہوگا۔ آج کل مسلم معاشرے میں بہت سارے ماں باپ کے دلوں میں، اور خاص کر کے ہم دیہاتوں سے بڑھ کر شہروں میں ایک ماحول یہ بن چکا ہے، ہمارا بچہ حافظ بنے، بس ہمارا بچہ حافظ بنے۔ حالانکہ دیکھو، قرآن کریم سیکھنا یہ تو فرض ہے، اور اتنا سیکھنا جس سے فرض عبادت ہو جائے، ادا ہو جائے، یہ بھی فرض ہے، اس میں تو کوئی انکار ہی نہیں۔ اور قرآن کریم کو حافظ کرے بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی منقبت ہے، لیکن میرے بھائی عام طور پر امت میں دیکھا یہ جاتا ہے، میں نے اپنے محلے میں کسی کو دیکھا کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو حافظ کر لیا، اور وہ باپ میرا بھائی ہے، یا اس کی ماں حافظ کی ماں میری بہن ہے، میں کہوں گا میرے بھائی کا بیٹا حافظ ہوا، مجھے بھی حافظ بنانا ہے، میری بہن کا بیٹا حافظ ہوا، مجھے بھی حافظ بنانا ہے، میرے خاندان کا بیٹا حافظ ہوا، مجھے بھی حافظ بنانا ہے۔ میرے بھائی یہ جو جذبہ ہے نا، یہ جذبہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جذبہ ٹھیک نہیں ہے۔ حافظ قرآن اس امت کی خصوصیات میں سے ہیں کہ بے شمار بچے اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کرتے ہیں، لیکن میرے بھائی قرآن کریم کو زبانی یاد کرنا، اپنے سینے میں محفوظ رکھنا بہت بہت تو مستحب اور مسنون ہے، اس سے بڑھ کر نہیں، کوئی واجب اور فرض نہیں ہے۔ ہاں، معاشرے میں بستی میں ایک حافظ قرآن ہو یہ تو واجب ہے، فرض کفایہ، عالم کا ہونا، حافظ کا ہونا یہ تو فرض کفایہ، لیکن ہر بچے کا حافظ ہونا یہ کوئی واجب اور فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ بھی نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی ہمارے وہ بچے جو حافظ قرآن بن گئے، بننے کے بعد پوری زندگی اس کی حفاظت کرنا اس کے لیے واجب ہے۔ خود حدیث کا مضمون ہے، من قرأ القرآن وَيَنْسَاهُ ثُمَّ يَنْسَاهُ إِلَّا لَقِيَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْزَمَ أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جس آدمی نے قرآن کریم کو یاد کیا، یاد کرنے کے بعد بھول گیا، یہاں ذرا سنو، ایک تو آدمی بھول جاتا ہے،
بیچارے کا بیماری کی وجہ سے قوت حافظہ ختم ہو گیا، کوئی حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے قوت حافظہ ختم ہو گیا، کوئی بیماری لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے قوت حافظہ ختم ہو گیا، اوپر سے نیچے گر گیا، دماغ میں چوٹ لگی، حافظہ ختم ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور دماغ خراب ہو گیا اور حافظہ ختم ہو گیا۔ عوارض کی وجہ سے اگر اس طریقے سے حافظہ ختم ہو گیا اور وہ قرآن کریم بھول گیا، وہاں تو اس کے لیے وعید نہیں ہے۔ لیکن اگر قرآن کریم کو یاد کیا بڑی محنت سے، قرآن ایسے یاد نہیں ہوتا ہے، قرآن یاد کرنے میں بچے کی بھی محنت ہے، ان کے والدین کی بھی محنت ہے، ان کے اساتذہ کی بھی محنت ہے، یہ تینوں محنتوں کے بعد ہمارا بچہ حافظ ہوتا ہے۔ حافظ ہونے کے بعد ہم خوش ہو گئے، ہمارا بچہ حافظ ہو گیا، اب جو تو بیچارہ بچہ ہے۔ اور میں تو بارہا کہتا ہوں، ہمارے طلباء کے لیے، چاہے وہ مکتب کے طالب علم ہوں، چاہے درجہ حفظ کے طالب علم ہو، چاہے دور حدیث کے طالب علم ہو، ان کے لیے سب سے بڑی نعمت چھٹی، چھٹی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ سب سے بڑی نعمت ایک طالب علم کے لیے، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے چھٹی سب سے بڑی نعمت۔ تو اگر ہمارے یہ بچے حافظ ہو گئے اور اس کے بعد ہم ماں باپ ہونے کے ناطے اس پر توجہ نہ کریں، اس پر دھیان نہ دیں، کوشش نہ کرے، جس کوشش نہ کرنے کے نتیجے میں وہ قرآن کریم کو بھول جائے، تو یہ بھولنا کسی عارض کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ کوتاہی کی وجہ سے ہوا۔ اگر اس کوتاہی کی وجہ سے وہ حافظ قرآن اپنا حفظ کیا ہوا قرآن بھول گیا، حدیث میں جو وعید بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجزم کوڑی بنا کر، ڈولا بنا کر اٹھائیں گے، اس وعید کا وہ مستحق ہے۔ میری بات کا منشا کیا ہے؟ میری بات کا منشا یہ ہے کہ ہر ماں باپ اس فضیلت کو حاصل کرنے کا جذبہ ضرور رکھیں، لیکن جذبہ رکھنے کے ساتھ آگے کے احوال کو بھی دیکھ لے کہ اس ماحول میں اگر میرے بچے نے قرآن کریم کو یاد کر لیا، میں اساتذہ کے ذریعے سے، ائمہ کے ذریعے سے، خود کی محنت سے اس کی حفاظت کر سکوں گا، تلاوت پر اس کو آمادہ کروں گا اور وہ تلاوت کرتا رہے گا۔ جتنا ہمارے بس میں اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے اتنا میں کر سکتا ہوں، اگر کر سکتا ہے تو یقیناً ایک نہیں، سارے بیٹوں کو حافظ بناؤ، ساری بیٹیوں کو حافظ بناؤ، اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہے؟ لیکن ہم اس پر خوش ہو گئے کہ ماشاءاللہ ہمارا بیٹا حافظ ہو گیا، نہ خود کو قرآن کریم پڑھنے کی فرصت ہے، نہ اپنے بیٹے کو یاد رکھنے کی فرصت ہے، اور وہ بھول جاتا ہے۔ آپ خوش نہ ہوئیے کہ ہمارے سر پر تاج بڑھے گا، آپ نہ خوش ہو کہ وہ ہماری سفارش کرے گا، ارے لالے اس کے پڑھ سکتے ہیں۔ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، بہت سے قرآن کریم پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن کریم ان پر لعنت کرتا ہے۔ اس لعنت کی تفسیر میں علماء نے دو قول لکھے ہیں۔ ایک قول یہ لکھا ہے کہ وہ خلاف تجوید غلط پڑھتا ہے، اور دوسرا یہ بھی لکھا ہے پڑھتا ہے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، پڑھتا ہے اس کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں خود اپنی زندگی کو بنانے کی ضرورت ہے اور اپنے ان نونہالوں کو حافظ قرآن، عالم دین بنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر غفلت ہم پر چھائی ہوئی ہے، ہم ان کے مستقبل کو نہیں سنبھال سکتے، ہم ان کے حفظ کی ایک عمر تک حفاظت نہیں کر سکتے، جہاں تک ہمارے بس میں ہے، جہاں تک ہم کر سکتے ہیں، اگر اس میں بھی غفلت کر سکتے ہیں تو میرے بھائی اپنی ان اولاد کو حافظ بنا کر وبال میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے بات۔ آج ایک چسکا ہے، ایک موقع ہے، نہیں آپ ضرور حافظ دیکھو، ایسا نہ سمجھیں کہ حفظ کرنے کی مخالفت نہیں، حفظ کو یاد بھی رکھنا ہے اور یاد رکھنے کے ساتھ ماشاءاللہ دیندار حافظ بنانا ہے۔ دیکھو امت کو ایسے حفاظ کی ضرورت نہیں ہے جو بیچارہ فرائض سے دور ہو،
ایسے عالم کی ضرورت نہیں ہے جو فرائض سے دور ہو، ایسے مفتی یا قاری اور محدث کی ضرورت نہیں ہے جو فرائض سے دور ہو۔ ہمیں تو ماشاءاللہ معاشرے میں قدم قدم پر حفاظ کی ضرورت ہے، قراء کی ضرورت ہے، علماء کی ضرورت ہے، مفتیان کرام کی ضرورت ہے، لیکن ایسوں کی ضرورت ہے جو ہمارے لیے نمونہ بنے۔ لہذا ہماری یہ خوش فہمی، ہمارا بچہ حافظ ہو گیا، ہمارا بچہ عالم ہو گیا، ہمارا بچہ مفتی ہو گیا، یہ خوش فہمی ہے، یہ ہلاکت ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کیوں؟ حدیث بھری پڑی ہوئی ہے، حدیث کا ذخیرہ اس سے بھرا پڑا ہوا ہے کہ جہاں قرآن کریم کی تلاوت کا، اس کو پڑھنے کا، اس کو یاد کرنے کا ذکر ہے، وہاں حدیث میں بما عمل بما فیہ کی قید موجود ہے، اور محدثین لکھتے ہیں کہ ساری روایت جن میں یہ قید نہیں ہے وہاں بھی یہ قید ملحوظ ہیں کہ پڑھنا خالی مقصود نہیں ہے، پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ حق تعالی شانہ نے جو باتیں کہلوائی، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی زندگی بنانے کی اور اپنے نونہالوں کی زندگی بنانے کی اور اپنے اولاد کی زندگی بنانے کی ہمیں فکر نصیب فرمائے۔ اس خوش فہمی سے ہمارے دل و دماغ کو صاف کر دے کہ ہمارا بچہ عالم ہو اور بے عمل ہو، ہمارا بچہ قاری ہو اور بے عمل ہو، ہمارا بچہ حافظ ہو اور بے عمل ہو، اور خوش ہے ماشاءاللہ میں تو 5 عالم باپ کا بیٹا ہوں، میں تو 5 حافظ کا باپ ہوں، میں تو 5 قاری کا باپ ہوں۔ شریعت میں کیفیت کا دار و مدار ہے، کمیت کا دار و مدار نہیں، عمل مطلوب ہے۔ سلف کی پوری تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ علماء اسی کو سمجھا جاتا ہے جو عالم بعمل ہو، عالم بے عمل کو سلف عالم کی فہرست میں شمار نہیں کرتے۔ حق تعالی شانہ نے جو باتیں کہلوائی، حق تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔